کیا دیکھتے رہ گئے. یہ کیا رہا ہے؟ توجہ فرمائیں. جب میرے اور آپ کے آقا اس کائنات میں آئے، توجہ ہے آپ کی، جب آپ کے اور میرے آقا اس کائنات میں آئے تو چاند، ستارے، زمین کا ہر نظام، زمین کی ہر چیز اس گھر کو، بولو سبحان اللہ، اس گھر کو، اس آنگن کو دیکھ رہی ہے جس آنگن میں محمد آئے ہیں. اور کہہ رہے ہیں صرف چاند تارے نہیں بھائی، چاند کا رخ بھی آج مکے کی طرف ہے، ستاروں کا رخ بھی مکے کی طرف ہے، درختوں کا رخ بھی مکے کی طرف ہے، پہاڑوں کا رخ بھی مکے کی طرف ہے، کائنات کی ہر چیز کا رخ مکے کی طرف ہے، اور اس جھونپڑی کی طرف ہے جس جھونپڑی میں محمد آئے ہیں. توجہ، بڑی توجہ کے ساتھ، اس جھونپڑی کی طرف ہے جس جھونپڑی میں محمد آئے ہیں. توجہ چاہوں گا، صرف چاند ستارے نہیں، یہ جملہ سنیں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. فرمایا آج تو اللہ کا گھر، بولو سبحان اللہ، آج تو اللہ کا گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ بھی ادھر ادھر کے آج میں محمد آئے ہیں. آج بیت اللہ بھی ادھر چکا ہوا ہے جدھر، ہاں ساری کائنات، بولو سبحان اللہ، ساری کائنات بیت اللہ تجھے سجدے کرے. اور جب میرے محمد آئے تو تیرا رخ بھی ادھر ہو جائے جدھر میرے نبی آئے ہیں. چاند تارے ہی کیا دیکھ، صرف چاند تاروں کی بات نہ کرو، ادھر صرف چاند تاروں کی بات نہ کرو. آج تو ارض و سما بھی ادھر ہے جدھر رسول آئے. ارض و سما زمین و آسمان کو کہتے ہیں، ارض زمین کو کہتے ہیں، سما آسمانوں کو کہتے ہیں. 7 زمینیں بھی ادھر جدھر رسول آئے، 7 آسمان بھی ادھر جدھر رسول آئے. ارے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. توجہ کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ گئے عرش پر اور روح الامین. معراج کی بات ہو رہی ہے دوستو، معراج کی بات ہو رہی ہے. میرا کمی والا عرش کی طرف جبرائیل فرشتوں کا سردار سدرہ پہ رک کے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر کے کہہ رہا ہے، سونے اگر میں ایک بار بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کے انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے. توجہ، وہ گئے عرش پر اور روح الامین. روح الامین کہتے ہیں حضرت جبرائیل کو. عرش پر کون گیا؟ بولو عرش پر کون گیا؟ میرے آقا میرے نبی. اور سدرہ پر کون رہا؟ جبرائیل فرشتوں کا سردار سدرہ پر. میرے آقا عرش پر. خدایا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا آج دنیا کو پتا ہو جہاں جبرائیل کی انتہا ہے وہاں سے محمد کی ابتدا ہے، وہاں سے محمد کی ابتدا ہے. محمد بھی شان والے ہیں اور محمد کو ماننے والا بھی بڑی شان والا ہے. محمد کا ذکر کرنے والا بھی بڑی شان والا ہے. محمد کی گانے گانے والا بھی بڑی شان والا ہے. محمد کے گن گانے والا بھی بڑی شان والا ہے. وہ شان والا کیوں نہ ہو جو محمد کرے، اور وہ عزت والا کیوں نہ ہو جو مصطفیٰ کرے. زندگی کسی نے کہا تھا، زندگی نبی کرندے گزر گئی، اور جن لوگوں کی زندگی نبی کرندے گزرتی ہے خدا کی انوار و تجلیات ہر وقت ان پر برستی رہتی ہے. وہ گئے عرش پر اور روح الامین. اونچی بولو سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء. امامت کی رات اور نبیوں کی صفیں، بولو سبحان اللہ. امامت کی رات ہے، نبیوں کی صفیں ہیں. توجہ چاہوں گا، مسجد الاقصی ہے. توجہ چاہوں گا، مسجد اقصی ہے. ایک
1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی اس طرح صفیں باندھ کے کھڑے ہیں. ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے آج امامت کون کرے گا؟ آج امامت کون کرے گا؟ جہاں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی ہے. صفیں بن گئی. ابھی نماز کا وقت ہو گیا، صفیں بن جائیں گی. انتظام امام کون ہوگا بھائی؟ علماء ایک دوسرے کو توجہ. صفیں بن گئی. بول سبحان اللہ. 7,00,000 انبیاء بھی صفیں بن گئی. ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے آج امامت کون کروائے گا؟ تو جواب آیا آج امامت کا تاج محمد کے سر پہ سجایا جائے گا. آج امامت کا تاج کس کے سر پہ سجایا جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجایا جائے گا. توجہ. وہ امامت کی سب وہ صفے انبیاء مقتدا دیکھتے رہ گئے. مقتدا دیکھتے رہ گئے. اور میں نصیر. توجہ آپ کی توجہ. نصیر ملت اپنی بات کر رہے ہیں. اور میں نصیر آج لایا بولا نبی. صبح کے بعد آپ سب نے نعتیں سنی ہیں. بولو بھائی سنی ہے نہیں سنی؟ نعت سننا بھی میرے نبی کی سنت ہے. بولو سبحان اللہ. نعت سننا بھی میرے نبی کی سنت ہے. اس لیے کہ میرے آقا اپنی نعت خود حضرت حسان سے سنتے تھے. نعت پڑھنا بھی اللہ اکبر. نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور نعت سننا میرے نبی کی سنت ہے. خود حضور حضرت حسان کہتے تھے حسان تشریف رکھو یہ میری کمری ہے اس پر بیٹھ کے مصطفیٰ کی نعت پڑھو تاکہ مصطفیٰ خود سنے اپنی. میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی. بولو سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے بولو سبحان اللہ. میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی. ارے نعت کو میرا دیکھتے رہ گئے. نعت کو میرا دیکھتے رہ گئے. آج میں نے کہا تھا یہ نسبت ہے. یہ نسبت کی محفل ہے. یہاں سے کوئی خالی بولو بھائی نسبت کی محفل سے کوئی خالی جاتا نہیں ہے. میں ذرا وہ باتیں کروں گا جس سے آپ کو ہر بندے کو سمجھ آئے کہ نسبت چیز کیا ہے. فرض کرو توجہ کپڑا بازار سے لیتے ہیں. بولو بھائی کپڑا بازار سے خریدتے ہیں. ایک تھان بازار سے کپڑے کا لایا میں نے اور آپ نے یا کسی بندے نے اس سے کپڑے بنوا لیے. اتنا ایک ٹکڑا بچ گیا. کپڑا وہی تھا رنگ سفید قیمت وہی دکاندار وہی جگہ وہی. توجہ کرنا. کپڑا خرید کے لائے ایک ٹکڑے سے تھان سے اپنا جوڑا بنا لیا اور اسی کپڑے کا ایک ٹکڑا قرآن کا غلاف بنا لیا. بولو سبحان اللہ. کپڑا ایک ہے. بولو بھائی کپڑا ایک ہے. اسی سے ہمارے جسم کا لباس بنا اسی سے قرآن کا غلاف بنا. دونوں چیزیں بڑی سادہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے میرے بچوں کو سمجھ آئے بزرگوں کو سمجھ آئے. کپڑا ایک یہ میرا تھان یہ میرا کپڑا. یہاں گرے تو کوئی پرواہ نہیں. ڈھیر پر ہو تو کوئی پرواہ نہیں. دیوار کے ساتھ لگتا ہو تو کوئی پرواہ نہیں. مجھے جو چاہوں گا لیکن اگر وہی کپڑا جس سے قرآن کا غلاف بنا تھا نہ اس کو زمین پر گرنے دیتے ہیں نہ اس کو کسی عام جگہ پر پھینکتے ہیں اس کو اٹھا کے چوم کے الماری میں رکھتے ہیں. خدایا فلسفہ
सुभान अल्लाह। बात कपड़े की क्यों भाई? वो कपड़ा जुड़ गया किससे? बोलो सारे ऊंची आवाज से बोलो। वो कपड़ा सुनने वाले कुरान से जुड़ गया, कुरान से। या अल्लाह अब इसकी इज्जत क्या है? फरमाया अब इसकी इज्जत ये है, इसको आम बर्तन में धो भी नहीं सकते हो, इसलिए कि इसकी निस्बत मेरे कुरान से जुड़ गई है, इसका ताल्लुक मेरे कुरान से जुड़ गया है। कपड़ा जरूर एक था, लेकिन अब इस कपड़े की इज्जत ये है कि ये उठा के अलमारी में साफ सुथरा करके चून के रखा जाएगा। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। निस्बत ने कपड़े को कहां से कहां पहुंचा दिया, समझ आई आप? ये बात समझ आ गई? मैं दूसरी पे आ रहा हूं। इस इलाके में बहुत से मकान हैं, बोलो भाई मकान है, सब मकानों में लकड़ लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, सीमेंट मौजूद है, बोलो छतें मौजूद है, सारे मकान, इस मकान में जूते पहन के जाओ, कोई परवाह नहीं। इसमें जो गंदगी चाहे करो, कोई परवाह नहीं, लेकिन एक मकान ये सामने है, बोलो सुभान अल्लाह। एक मकान ये सामने है, खुदाया ये मस्जिद है। अल्लाह अकबर। जवाब आया ये मस्जिद है। अब इसका ताल्लुक बनी लकड़ी से है, बनी पत्थर से है, बनी सीमेंट से है, इसका ताल्लुक रब्बुल आलमीन से जुड़ गया है। इसका ताल्लुक किससे जुड़ गया? रब्बुल आलमीन से। या अल्लाह होगा क्या? फरमाया आने वाले को पाक हो के आना होगा, कपड़े धो के आना होगा, वुजू करके आना होगा, अल्लाह लबों पर मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम पढ़ते हुए आना होगा। या अल्लाह इसमें इतनी इज्जत क्यों है? फरमाया इसका ताल्लुक हाजी साहब के घर से नहीं, इसका ताल्लुक खलीफा साहब के घर से नहीं, इसका ताल्लुक गुलाम नबी साहब के घर से नहीं, इसका ताल्लुक शाह साहब के घर से नहीं। या अल्लाह फलसफा क्या है? फरमाया पूरी कायनात में मस्जिद जहां बनी है वो मेरा घर बन गया है, वो मेरा घर बन गया है। अब ये शाह साहब का, खलीफा साहब का, उनका घर नहीं है, लिहाजा अल्लाह के घर में आते हुए सारे आदाब का ख्याल रखना होगा। उनके ताल्लुक भाई देखो, वही चीजें मस्जिद में इस्तेमाल हुई हैं, वही आपके घरों में। वजह क्या है? निस्बत किससे है? अल्लाह से। निस्बत किससे है? तो अल्लाह से निस्बत ने उसको इतना बुलंद कर दिया कि मैं और आप वहां से कांपते हुए गुजरते हैं। वो जनाब जूते साफ करके नहीं, पाँव से जूते निकाल के अंदर जाते हैं, सर पे टोपी पहन के जाते हैं। खुदाया किस लिए फरमाया घर जो मेरा है, बना बेशक लकड़ी से है, घर जो मेरा। बोलो सुभान अल्लाह। घर जो मेरा है, इससे आगे जाए, किन किन लोगों ने हज किया? हाथ खड़ा कर बोलो जल्दी। जिन जिन लोगों ने हज अल्लाह ने कराया हाथ खड़ा कर, मुझे सिर्फ पता चल जाए कि कितने लोग। माशाल्लाह। उम्रे किन लोगों ने किए हैं? तकरीबन सब ने। तवज्जो। उम्रे एक मुकाम आता है जहां आप इस तरह आकर के चल रहे होते हो। ये देखो हमारे यहाँ इस तरह चादर कौन लोग डालते हैं? तवज्जो करना, मैं बड़ी माना खैज गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं कुछ देने जा रहा हूँ। ये इहराम की चादर इसी तरह बनी। इस हमारे इलाके में कौन लोग पहनते हैं? ज्यादा शान शौकत करने वाला टेढ़ा बंदा, इस तरह मतलब वो बदमाशी कर रहा होता है। ऐसे ही होता नहीं भाई? बोलो ऐसे ही होता है। इंशाअल्लाह तेरे घर के सामने ये क्या हो रहा है? बोलो सुभान अल्लाह। ऊंची बोल सुभान अल्लाह, प्यार से बोल सुभान अल्लाह, ईमान का जोर लगा के बोल सुभान अल्लाह। या अल्लाह तेरा घर है सामने, तेरा घर है बैतुल्लाह, और ये चादरें डाल के सीना निकाल के चल रहा है, हालांकि तेरा हुक्म है वला तमशिफिल अर्दि मराहा, अल्लाह की जमीन पर कहीं भी अकड़ के ना चलना, अगर अकड़ के चलोगे तो मारे जाओगे। या अल्लाह कायनात के किसी कोने में अकड़ के चले तो हम मारे जाएंगे। तेरा घर सामने है, सीना तान के चल रहे हैं। जवाब आया इस सीना तान के चलने को निस्बत मेरे महबूब से हो गई है।
کس کس کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے ماشاء اللہ۔ بیت اللہ کے سامنے بندہ سینہ اکڑ کے چل رہا ہے، یا اللہ فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا نہ بولنا نسبت میرے محبوب سے ہے، تعلق میرے محبوب سے ہے۔ یا اللہ ہوا کیا تھا؟ فرمایا میرے محبوب نے اعلان کیا تھا، میرے صحابہ وہ سارے یہ سمجھ رہے ہیں ہم کمزور ہو گئے، آپ سینہ نکال کے اس طرح احرام کی چادریں باندھ کے سینہ نکال کے بازو ہلا کے چلو تاکہ کائنات کو خبر ہو جائے محمد کے نوکر کمزور نہیں ہیں، زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ اللہ کے گھر کے سامنے حاجی صاحب خلیفہ صاحب بندہ اکڑ کے چل رہا ہے۔ اکڑ کے چلنا گناہ ہے، ادھر اکڑ کے چلو گے گناہ ہے، فرشتے لکھیں گے یہ بندہ گناہ کر رہا ہے۔ اور وہاں سے نہیں چلو گے فرشتے لکھیں گے گناہ کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر کے سامنے یا اللہ اکڑ کے فرمایا نسبت میرے محبوب سے ہو گئی ہے، نسبت میرے محبوب سے۔ سمجھو بھائی یہ محفل عام محفل نہیں ہے، یہ شادی والی محفل نہیں ہے، یہ ماتم والی محفل نہیں ہے۔ ہاں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے دوسری کسی محفل میں سپیکر بھی لگا ہو، ڈانس بھی ہو رہی ہو، گانے بھی گائے جا رہے ہو، آپ شمیانے اس سے کتر لگے ہوئے ہو، لیکن اس محفل کا تعلق اللہ کے رسول سے جڑ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بزم کونین میں سے بڑھ کے کوئی محفل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی محفل ہو سکتی؟ اللہ کی پوری کائنات میں اس جگہ سے بڑھ کے کوئی جگہ ہو سکتی؟ کیوں؟ فرمایا جہاں میرا ذکر ہو، جہاں میرے بندوں کا ذکر ہو، جہاں میرے محبوب کا ذکر ہو، وہاں میرے رحمت کے فرشتے آسمان سے رحمتوں کے بادل اور بارشیں لے کے آ رہے ہیں۔ ہاں، اور پھر دوسری نسبت میرے نبی کی آمد سے ہے۔ سنو بھائی، میرے نبی کی حضور کی آمد کا مہینہ ہے، حضور کے آنے کا مہینہ ہے۔ تھوڑا تھک کے آپ کو میں خوش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریں۔ او ہوئے برباد وہ سبحان اللہ۔ او ہوئے برباد وہ دل آقا جس میں تیری یاد نہ ہو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ او ہوئے برباد وہ دل آقا جس میں تیری یاد نہ ہو۔ کس منہ سے میں اپنے رب کی بات کروں، کس منہ سے رسول عربی کی بات کروں؟ اور وہ دل برباد ہو گیا جس میں اللہ کی یاد، جس میں اللہ کی یاد۔ پھر سنو، او ہوئے برباد وہ دل آقا جس میں تیری یاد نہ ہو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، پیار سے سبحان اللہ۔ او ہو گئے برباد وہ دل آقا جس میں تیری یاد نہ ہو۔ اور اجڑے وہ شہر اجڑ گئے بھائی، وہ بستیاں ویران ہو گئیں۔ آپ سارے اللہ کا شکر ادا کرو اور ان لوگوں سے محبت کرو جو آپ کے علاقے میں یہ محفلیں سجائے ہوئے ہیں۔ سچ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہ ہو۔ وہ بستیاں کیا ہوتی ہیں؟ پھر سنو، او ہوئے برباد آقا جس میں تیری یاد نہ ہو۔ تسی بھی آہو سبحان اللہ۔ ہوئے برباد آقا جس میں تیری یاد نہ ہو۔ اور اجڑے وہ شہر کے جس میں محفل میلاد نہ ہو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ جتنا آپ کو لطف آیا ہے اتنے زور سے بولو سبحان اللہ۔ پھر سنو ایک بار، میرا تو ایمان تازہ ہو رہا ہے اس لیے میں پھر پڑھ۔ اور ہوئے برباد آقا جس میں تیری یاد نہ ہو۔ وہ دل برباد ہو جاتا ہے، وہ ویران ہو جاتا ہے جس میں اللہ کی یاد نہ ہو، سونے کملی والے کی یاد نہ ہو۔ کہتے ہیں فرشتے اس دل سے اس طرح دور بھاگتے ہیں جس طرح آپ ٹوٹی ہوئی قبر سے بھاگ جاتے ہو۔ قبرستان میں ٹوٹی ہوئی قبر سے ڈر کے آپ بھاگ جاتے ہو،
پتہ نہیں کیا ہوگا. فرمایا فرشتے اس دل سے اس طرح بھاگ جاتے ہیں جس دل میں اللہ کا ذکر کملی والے کی نعت نہ ہو. فرشتے اس کے قریب، ہاں وہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں جہاں حضور کا ذکر نہ ہو، وہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں جہاں میرے آقا کا ذکر نہ ہو. لہذا خوش ہو جاؤ اور اس کے بعد 2 نفل ضرور پڑھنا. خدا تیرا شکر ہے، پتہ نہیں کسی شیطان کے پاس کھڑے ہوتے، خدا جانے کیا کر رہے ہوتے، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے، کسی کی چگلی کر رہے ہوتے، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے. سونیا تیرا احسان ہے، یہ سارے کام چھڑا کے اپنا ذکر جاری کر چھڑے. ہوئے برباد یہ دل آقا جس میں تیری یاد نہ ہو، اور اجڑے وہ شہر کے جس میں محفل میلاد نہ ہو. گھروں میں کمی والے کا ذکر شروع کر دو، بستیوں میں کمی والے کا ذکر شروع کر دو. آج سے جا کے اپنے گھروں میں گھر والوں کو بٹھا کے حضور کی نعت پڑھنا شروع کر دو، مصطفیٰ پر سلام پڑھنا شروع کر دو، مصطفیٰ کے ترانے گانا شروع کر دو. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کوئی ایک بار مجھ پر درود پڑھے، اللہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کشادہ فرما دیتا ہے. من صلی علیہ مرتن، اونچی بولے سبحان اللہ. من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. میرے نبی نے فرمایا میرا کوئی امتی ایک بار درود پڑھے، اللہ اس کے لیے عافیت اور خیریت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. کملی والے اگر کوئی دن میں 100 بار پڑھے، فرمایا 100 دروازے اللہ اس کے لیے خیریت کے کھول دیتا ہے. آدر کی ٹھوکریں نہ کھا، آدر کی مارے نہ کھا، تجھے دروازہ بتا رہا ہوں آج کی خوبصورت محفل میں، تجھے دروازہ بتا رہا ہوں. کملی والے کے دروازے سے جڑ جا، ماتھا ٹیک لے، چپ ہو کے آنسو بہا، جب تک جواب نہ آئے سر نہ اٹھانا، اللہ رحمتوں کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دے گا. دوسری حدیث سنے، میرے نبی نے فرمایا کوئی میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پڑھے، اللہ کریم اس کو 10 بار رحمت کی نگاہ سے نظر فرماتا ہے. ایک دفعہ سارے نہ پڑھ لیں گے، لیکن کس طرح؟ جس طرح میں پڑھوں گا. پہلے سنیں گے پھر مل کے 2 بار پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. تحفہ دو نہ تو سونا بولو بھائی، دوسرا نہیں، بات سمجھا رہا ہوں. تحفہ جب آپ کسی کو دیتے ہو تو کوشش کرتے ہو تحفہ سب سے اچھا ہو، ایسا ہی ہے نا. تو حضور کو تحفہ پھر اس طرح نہ دو نا، صلی اللہ علیہ وسلم، پیار سے دو. بولو سبحان اللہ. پھر ایک بار سنو پھر مل کے پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو سارے. مزہ نہیں آیا. صلی اللہ علیہ، پیار سے بولو صلی اللہ علیہ. ہاں خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم. یہ 2 عالم 2 جہانوں کو کہتے ہیں. سارے جہان میں سارے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ راضی ہو. بولو ہم کیا چاہتے ہیں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم. بولو سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ. ہاتھوں کو جھنڈے بنا لو، ہاتھوں کو جھنڈے بنا لو اور پڑھو صلی اللہ. پیار سے بولو صلی اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی
عرض کر رہا تھا نسبت بڑی چیز ہے، بولو نسبت بڑی چیز ہے، نسبت گندے کو پاک کر دیتی ہے۔ توجہ، نسبت تو جوڑو یار، نسبت گندے کو پاک کر دیتی ہے، نسبت گناہوں کو صاف کر دیتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ نسبت کالے چہروں کو نور والا بنا دیتی ہے، نسبت کالے چہروں کو نور والا بنا دیتی ہے۔ آنا ذرا نسبت میرے نبی سے جوڑ، پھر دیکھ، اگر سمجھ نہیں آتی تو دیکھ، نسبت ابو بکر جب اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کلیجہ ٹھنڈا کر کے سنو یار، ایمان تازہ ہو۔ یہ نسبت ہے، نسبت تعلق، نسبت کا معنی کیا ہے؟ آپ تعلق نبی سے جوڑ۔ ہاں یہ تعلق حضرت ابو بکر جوڑتے ہیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں، حضرت عمر جوڑتے ہیں تو فاروق اعظم بن جاتے ہیں، حضرت عثمان جوڑتے ہیں تو ذوالنورین بن جاتے ہیں، مولا کائنات جوڑتے ہیں تو شیر خدا بن جاتے ہیں۔ آدھا تعلق اور نسبت نبی سے جوڑ، پھر دیکھ رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں یا نہیں۔ 2 مہینے یا 1 مہینہ، اللہ مجھے معاف کرے، مہینے سے زیادہ ہو گیا، جہاں جس پروگرام سے میں ہو کے آیا ہوں انہوں نے مجھے 1 مہینہ پہلے یہ دن لیا تھا۔ توجہ، میں دل میں آ جاتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا 1 مہینہ وہ میرا انتظار کرتے رہے، میں وہاں پہنچا اور میں نے نبی کا ذکر سنایا۔ یہ تو میرا ہے ہی اپنا گھر، آپ کو پتہ ہے سب کو، لیکن گھر میں بھی آپ میرا انتظار کر رہے تھے یا نہیں؟ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ کوئی کمال میرا ہے، میری داڑھی کا ہے، میری ٹوپی کا ہے، میرے واسکٹ کا ہے، میرے کپڑوں کا ہے؟ نا، ہاں میرے پاس ایک نسبت ہے کہ میں نبی کا سناہان ہوں، ہاں میرے پاس ایک نسبت ہے کہ میرا تعلق نبی سے جڑا ہوا ہے۔ تعلق نبی سے جوڑ، ساری کائنات قدموں میں نہ آ گئی تو میرا گریبان پکڑ لینا، بولو سبحان اللہ۔ آج کا پروگرام اس مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو کس سے جوڑے؟ اپنے نبی سے۔ اچھا، آپ کہو جی اگر جوڑ لیا تو کیا بنے گا؟ میں اس پر صرف ایک حدیث پاک عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور پاک کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت سعد انصاری، سارے بولو سبحان اللہ۔ نام کیا ہے ان کا؟ سعد انصاری۔ حضور پاک کے نوکر ہیں، حضور پاک کی خدمت کرتے تھے، اور کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ خدمت کیا کرتا تھا؟ پانی بھر کے وضو کے لیے میرے نبی کو دیا کرتا تھا، اور کسی امام صاحب کو پانی دینے والا بڑی عزت والا، خطیب صاحب کو پانی دینے والا بڑی عزت والا، اور اگر اس محفل میں کوئی شخص کہے میں نے سرکار مولوی جناب الحاج پیر ہارون رشید صاحب کو ایک بار پانی دیا تھا، وہ بھی بڑے مقدر اور قسمت والا، کوئی قبلہ شاہ صاحب کو پانی پیش کر دے وضو کے لیے، وہ بھی مقدر والا، اس کا مقدر کا لوگوں کیا عالم ہوگا جو اللہ کے نبی کو وضو کے لیے پانی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو پانی بھر کے وضو کے لیے دے۔ ایک دن نبی پاک کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سعد انصاری عرض کیجیے آقا کچھ دینا چاہتا ہوں۔ بولو تنگ ہو گئے، صحیح بولے ہو، اور کچھ دینا چاہتا ہوں۔ کملی والے نے فرمایا کچھ دینا چاہتا ہوں۔ عرض کیا آقا میری مانگ چھوٹی، میرا دامن چھوٹا، میری جھولی چھوٹی، میں کیا مانگوں گا؟ سبحان اللہ، میں کیا مانگوں گا؟ میرے آقا کرم فرماؤ، کرم فرماؤ، میں نہیں مانگتا، اللہ کی عطا سے سویا جو غلام کے لیے بہتر سمجھتے ہو وہی عطا کر دو، غلام خوشی سے قبول فرما لے گا۔ آقا آپ کی مرضی ہے، پتہ نہیں میں مانگوں کیا مانگ لوں، تو میرے لیے بہتر ہی نہ ہو، میں جانتا کچھ نہیں۔ ہاں صحابی رسول نہیں جانتے تو میں کیا جانتا ہوں، صحابی نہیں جانتے تو مولوی عبدالرشید کیا جانتا ہے، پھر ماننا پڑے گا سب کچھ میرا نبی جانتا ہے۔ کوئی کچھ نہیں جانتا، صحابی کہتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، تو پھر کون جانتا؟ میرا نبی جانتا۔ نبی پاک نے فرمایا آ میرے غلام، لے گئے حضور، بولو سبحان اللہ۔ بات ختم
ختم کرنے لگا ہوں، نماز پڑھنے لگے ہیں، اللہ اکبر، لے گئے میرے نبی اس کو اپنے ساتھ، اپنے غلام کو. اور جنہوں نے عہد پہاڑ دیکھا ہے، ہائے ہائے حاجی صاحب مزے ادھر آپ لیتے رہے، ہمیں بتایا ہی نہیں کہ یار آپ کیا ہے وہاں. اللہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس نے اس پہاڑ کو آنکھوں سے دیکھا ہے، جس پر نبی بھی کھڑے ہوئے، ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہوئے، سعد انصاری بھی کھڑے ہوئے، حضرت عمر بھی آنکھوں سے دیکھا اس پہاڑ کو، پھر آنکھیں ٹھنڈ کی. سبحان اللہ. ہاں ذرا دل تھام کے سننا، حضور لے گئے اپنے غلام سعد انصاری کو، لے کے کہاں گئے؟ عہد پہاڑ پر. کون سا عہد پہاڑ جس کے بارے میں خلیفہ صاحب میرے نبی نے فرمایا تھا عہد جبل، عہد جبل، عہد تمہاری نظر میں ایک پتھر ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ کا نبی اس سے پیار کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ کا نبی اس سے پیار کرتا ہوں. ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. سنو سنو، پتھر اگر حضور سے پیار کرتے ہیں تو منڈیال والوں آپ نبی سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ بٹے میرے نبی کو مانتے ہیں تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ بولو سبحان اللہ. اب بٹے میرے نبی سے پیار کرے، انسان کے سینے میں کلیجے کا دل ہو، وہ نبی سے پیار نہ کرے، وہ انسان مجھے انسان نظر نہیں آتا. وہ انسان شاہ صاحب انسان ہے؟ کیسے انسان؟ ہاں یہ دین ہے بابا. میں کوئی باپ کی بات تو کر نہیں رہا، میں دین کی بات کر رہا ہوں، میں نبی کے نوکر کی بات کر رہا ہوں. پہنچ گئے جی دونوں. اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ، او میرے اللہ تو گواہ ہو جا، اس نوکر نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس نوکر نے میری بڑی خدمت کی ہے، وہ کائنات کے رب تو گواہ ہو جا، میں اپنے نوکر کو تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں. اس طرح میرے نبی نے اس طرح کر کے اپنا ہاتھ، اس طرح کر کے میرے نبی نے اپنا ہاتھ، اللہ معاف کرے کہیں یہ گستاخی نہ ہو جائے، میں نقل نہیں کر رہا حضور کی، آپ کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں، ورنہ ایسا کہنا بھی گستاخی ہے. ہاں اس طرح حضور نے صرف بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. یعنی اس طرح ہاتھ پکڑا حضور نے، اس طرح کر کے اللہ مجھے معاف کرے، کہیں حضور کی نقل نہ کر رہا ہوں. آپ بھی دعا کرو اللہ مجھے معاف کرے. اس طرح ہاتھ کر کے حضور نے، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. پھر یوں کیا چہرہ، او کائنات کے رب تو گواہ ہو جا، میں نے اپنے نوکر کو کہا تھا اپنے خادم کو کچھ مانگ، اس نے مانگا نہیں ہے، آج میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دے کے تیرے ہاتھ میں دے کے عرض کر رہا ہوں مولا میرا یہ غلام جب مانگے، جتنا مانگے، جو مانگے عطا کر دینا ہے. خود حضور نے نہ دیا. عہد پہاڑ پر لے گئے، اپنا ہاتھ غلام کے ہاتھ میں رکھا، پھر کہا یا اللہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے نوکر کا ہاتھ ہے، میرے خادم سعد انصاری کا، اور میں اپنا ہاتھ، اس نوکر کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں لے رہا ہوں. پیار کرو نبی سے، پھر اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. ہاتھ میں ہاتھ دے کے عرض کی یا اللہ میرا نوکر جب بھی مانگے، جو مانگے، جتنا مانگے عطا کر دینا ہے. کتنا مانگا ہوگا حضور نے اور اللہ نے کتنا دینا ہے؟ غور فرمائیں ذرا، بات کو میں ختم کرنے لگا ہوں. بڑا عرصہ گزر گیا، یہ مانگا ہوا ہے اللہ سے، کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ میرا نوکر جب بھی مانگے گا، جتنا مانگے گا، اللہ تو نے اس کو دینا ہے. بس وقت وصال آ گیا، حضرت سعد انصاری کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. دروازے پہ دستک ہوئی، او آنے والے کون ہو؟ دستک ہوئی دروازے پہ. آنے والے نے کہا اسرائیل ہوں، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا. وہ کیوں آئے ہو؟ سعد انصاری تجھے لے کے جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں. آپ نے جواب دیا آنے والے اسرائیل، میں نے ابھی نہیں مرنا ہے. میں نے ابھی کوئی کائنات میں ایسا بندہ بھی دیکھا ہے اسرائیل آئے اور اس کو یہ کہہ سکے کہ ہاں جو نبی سے جڑتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. توجہ کرنا، جو نبی سے جڑتے ہیں ان کے ساتھ پھر
ایسے ہی ہوتا ہے. آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں. میں نے ابھی نہیں مرنا. اس کو بند کر. آپ ادھر توجہ. میں نے ابھی نہیں مرنا. کیوں بھائی کیوں نہیں مرنا؟ تو دل ادھر سے مطمئن تھا کہ اللہ نے میرا ہاتھ جو ہے، میرا ہاتھ، نبی پاک نے میرا ہاتھ